بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. آواز بہت سلو ہے سر. ہو جاتی ہے بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے جی بچوں؟ جی سر آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلے آپ نے اسلام کا تعارف، اس کے عقائد، عبادات، قرآن و حدیث کا تھیم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اور جورسپروڈنس سسٹم جو ہے نا وہ ہم نے پڑھا. تو آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ مسلمان کی جو روز مرہ زندگی ہے، جو ہمارا معمول ہے، جس میں پیدائش ہے اور شادی، موت، ہمارا کھانا پینا، لباس اور ہماری زبائش، نماز اور وضو. تو اتنا ہم دیکھتے ہیں اگر ہو جائے، باقی پھر سے. تو آج ہم اپنے ان معمولات کا جو ہے نا اسلام میں یہ جو معمولات ہیں یہ کس طرح جو ہے نا یہ انجام آتے ہیں. اور اگر آپ ان ساری باتوں کو عنوان دینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ مسلمان کی مات زندگی یا مسلمان کی روزمرہ زندگی. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ یہ عنوان جو ہے وہ دے لیں. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ پیدائش دو حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ کے اندر داخل جو ہے وہ کیسے ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ ہے کہ بائی برتھ ہم مسلمانوں کے گھر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ہم یعنی کہ پیدائش اور اس کے بعد ہم کس طرح جو ہے نا وہ مسلمان ہوتے ہیں. اچھا، اگر ایک مسلمان ہے وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے بغیر کسی جبر اور کراہ کے اور کسی خارجی یعنی کہ بیرونی دباؤ کے، تو وہ زبان سے اور دل سے، ٹھیک ہے جی، زبان سے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ کلمہ ادا کرنے سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ غسل دیا جائے گا، اور اگر اس کا لباس بھی ناپاک ہے تو صاف ستھرا لباس جو ہے وہ پہنے گا. اس کے بعد پڑھایا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو اس نے زبان سے اعلان اور دل سے اس کی جو تصدیق کرنی ہے اور اسلام کو یہ قبول کرنے کا جو طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس حوالے سے اس نے پہلے اچھی طرح جو ہے وہ غسل کیا، تو دراصل جسم کو اس نے جہالت، گمراہی اور کفر کی گندگی سے جو ہے نا اس نے اپنے جسم کو پاک کیا. اور پھر کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں اس کو جو ہے نا یہ کلمہ جو ہے نا یہ پڑھایا جائے گا. لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے اشہد، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. اچھا، تو یہ کر کے وہ اسلام میں جو ہے نا وہ داخل ہو جاتا ہے. اور جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے پوچھ لیا جاتا ہے اس کا نام. اگر اس کا نام یعنی کہ مصطفیٰ ہو، مثلاً عبد القعبہ، عبد الشمس، تو پھر اس کا نام جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا جاتا ہے اور عبداللہ اس طرح کا نام جو ہے نا اس کا ہو جاتا ہے. تو عبد القعبہ کا تو مطلب ہوا نا کعبہ کا بندہ، یا عبد الشمس سورج کا بندہ.
عبداللہ اللہ کا بندہ جی. اچھا اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام جو تھا نا وہ اسرائیل تھا، اور اسرائیل جو ہے نا وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. جس طرح ہم عربی میں عبداللہ کہتے ہیں نا اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل، ٹھیک ہے جی. اور آگے پھر ان کی اولاد جو ہے نا وہ بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے بیٹے ان ناموں سے ہے وہ معروف ہوئی. تو اگر اس کے نام میں بھی کوئی مسلمانہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر. اور آج کل یہ معلوم یہ تو معلوم ہے کہ جو مسلم ہوتے ہیں نا وہ اپنے نام کا جو ہے نا وہ پہلا حصہ جو ہے نا وہ تبدیل کرتے ہیں، اب بھی نام رکھ لیتے ہیں. مثلاً محمد وغیرہ جو ہے نا وہ ساتھ لگا لیتے ہیں یا احمد وغیرہ، ٹھیک ہے جی. تو اس طرح جو ہے نا وہ ان کا نام جو ہے نا وہ دراصل عربی زبان جو ہے نا وہ ہر مسلمان کی ایک روحانی اور مادری زبان کی، ٹھیک ہے. جنت کی زبان یہی ہوگی، قرآن کی بھی زبان یہی ہے. تو اس کے حرفوں سے شناخت جو ہے نا وہ خاصیت مسلمان ہونے کے انتہائی ضروری ہے. اس سے ہم قرآن مجید کو بھی آسانی سے جو ہے پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنی لینگویج میں بھی بچوں کا نام جو ہے وہ رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں کوئی مشرکانہ چیز جو ہے نا وہ نہ پائی جاتی ہو تو پھر جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، نام کو جو ہے نا وہ اسی طرح رکھ لیں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو کسی ایک انسان کے دین میں داخل ہونے کی جو غیر مسلم ہے. اب غیر ارادی یعنی کہ جو پیدائش ہے بچہ کسی مسلمان بچانے میں جو ہے نا بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو اس حوالے سے ہمیں اسلام میں کیا رہنمائی جو ہے نا وہ ملتی ہے. جب بچے کی پیدائش کی جو ہے بچہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں جو ہے نا وہ یعنی کہ آ جاتا ہے، پیدائش کا پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر بچے کے دائیں کان میں یعنی کہ سیدھی سائڈ پہ اور بائیں میں بھی جو ہے نا وہ الٹے ہاتھ تکبیر جو ہے نا وہ کہی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے جی. تو بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑتی ہے وہ اس کے عقیدے کی تصدیق اور اس کے خالق کی عبادت کے لیے جو ہے نا وہ بلاوا ہے جی. اذان کے الفاظ یقیناً آپ کو آتے ہی ہوں گے، اللہ اکبر جی 4 دفعہ کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور اس کے بعد کلمہ شہادت کو 2 دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے. حی علی الصلاۃ 2 دفعہ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح یہ بھی 2 دفعہ آؤ فلاح کی جانب. اللہ اکبر آخر میں یہ 2 دفعہ، اور پھر لا الہ الا اللہ 1 دفعہ آخر میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ جو تکبیر یا اقامہ ہے یہ بچے کے کان میں جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. تو ہی بچہ اس دنیا میں جو ہے نا وہ آتا ہے تو اذان دینے کے لیے دائی یا کوئی عورت باہر لے کے آتی ہے کہ کوئی اور آواز کرنے سے پہلے بچے کے کان میں جو ہے نا وہ اذان دی جائے. اچھا جی یہ ہو گیا پہلا کام. تو جب وہ جو نوخیز اور نوزائیدہ جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کے بال جو ہے نا تو وہ ماں کے پیٹ کے اندر وہ لے کے آتا ہے، اس کے سر کے اوپر بال ہوتا ہے.
وہ جو ہے نا وہ مولے جاتے ہیں، صاف کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بالوں کے برابر چاندی یا پھر سکہ رائے کے مطابق اس کے برابر روپیہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی اور وسائل رکھتا ہو تو ایک بکری یا بھیڑ ذبح کر کے غریبوں اور دوستوں کی اس سے جو ہے نا وہ ضیافت کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عقیقہ کہا ہے. عقیقہ آپ پوچھیں گے نا عقیقہ کیا ہے؟ دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کے بالوں کے برابر، جس کو ہم پنجابی میں چانڈ کہتے ہیں جی، اب میرا خیال ہے آپ کو بات میں آ گئی ہوگی. تو وہ غریبوں میں جو ہے نا تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ بچہ جو ہے نا وہ بلاؤ سے جو ہے نا وہ محفوظ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 7ویں دن پھر عقیقہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اگر ٹھیک ہے جی، اس سے اپنے عزیزوں اقارب اور دوستوں کی جو ہے نا ضیافت کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور بھی اسلامی رسم ہے کہ بچے کا جو ہے نا وہ ختنہ کیا جاتا ہے. اس کے لیے جو ہے نا وہ کوئی عمر کی حد نہیں، لیکن یہ ہے کہ ابتدائی عمر میں ہی جتنی چھوٹی عمر میں جو ہے وہ ختنہ کر دیا جائے تو زخم جو ہے نا وہ مندمل ہونے کے زیادہ جو ہے نا وہ چانس ہوتے ہیں. تو بچوں کی بڑی چھوٹی عمر میں جو ہے نا وہ ختنہ کیا جاتا ہے. بچے کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے، اس کو سنبھالنا بھی جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے. البتہ جو لوگ بالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوں جی، تو ان کے لیے ختنہ کرانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام آیا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے جنہیں تو ان میں جو ہے نا یہ رسم تھی کہ وہ ختنہ جو ہے وہ ضرور کرواتے تھے. ٹھیک ہے. اور اس روئے زمین کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کا جو ہے نا وہ آغاز کیا تھا. تو بہت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں وہ امت محمدیہ میں جو ہے نا ان کو بحال رکھا گیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے داڑھی بھی رکھی اور مونچھیں جو ہے نا وہ اڑوائی. اچھا جی. تو جب بچہ کوئی اتنی عمر کا ہو جاتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، وہ عموماً عام طور پہ 4 سال، 4.5 سال یا 5 سال جب ہم بچے کو جو ہے نا وہ اسکول میں جو ہے نا وہ داخلہ کرواتے ہیں. تو پہلے وقتوں میں تو یہ ہے کہ وہ بچے کی اس میں بسم اللہ جو ہے نا وہ ہوتی تھی کہ بچے نے تعلیم کا جو ہے نا وہ آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر خاندان کی جو ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق ضیافت جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور برکت کے لیے قرآن مجید کی جو ہے نا 5 ابتدائی جو آیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوئی، ان کی جو ہے وہ تلاوت کی اور اسی کا بچے کو جو ہے نا وہ سبق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جیسے پھر یہ بچے کی یعنی کہ تعلیم جو ہے نا یہ شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اور یعنی کہ پڑھتے ہوئے اس کی تعلیم ہو گئی، اس نے پڑھ لیا، دعائیں سیکھ لی، نماز وغیرہ بھی یاد کر لی، تو 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز کی طرف جو ہے نا وہ راغب کیا جائے. اور بچے یا بچی کو 7ویں سال سے نماز کی جو پابندی ہے اس طرف جو ہے نا اس کا دھیان کروایا جائے. لیکن
वही बच्चा जब 10 साल का होता है तो फिर उसको सख्ती के साथ नमाज का जो ये कहना चाहिए। आप वसल्लम की हदीस है, इस हवाले से सख्ती भी करनी पड़े तो ज़रूर कीजिए, बच्चे को नमाज की तरफ जो है ना राग़िब कीजिए। अच्छा, बच्चा जब कुछ बड़ा होता है, यानी कि अपनी बलूगत की उम्र को पहुंचता है, तो फिर रोज़ा रखना जो है ना उसके ऊपर फर्ज हो जाता है। मुसलमान घरानों के अंदर ये रूटीन होती है कि पहले पहले बच्चे को छोटे 1-2 रोज़ा रख के बच्चे को जो है ना वो आदी बनाया जाता है, ठीक है जी। और जब बच्चे ने रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है तो फिर पूरे ख़ानदान के अंदर एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ती है। और अमूमन ये उम्र कोई साढ़े 11, 12, 13 साल की उम्र होती है जब कोई बच्चा जो है ना वो पहला रोज़ा जो है ना वो रखता है। और आम तौर पे उसको 1-2 रोज़ा रखने की या जुमा का रोज़ा रखने की जो है ना वो इजाज़त मिलती है, हफ्ते में एक। इस तरह जो है ना वो उसकी रोज़ा रखने की जो है ना वो रूटीन बन जाती है। और फिर वो जब वो माहौल देखता है तो उसका भी दिल जो है ना वो करता है, हत्ता कि फिर वो बतदरीज रोज़े की आज़माइश बर्दाश्त करने का जो है ना बाकी हो जाता है और पूरे रमज़ान के रोज़े रखने लगता है। इस दौरान वो मुकम्मल फारिग जो है वो हो चुका होता है। इसी तरह आप ये देखें कि हज जो है वो साहब हैसियत लोगों के ऊपर जो है वो फर्ज है। और ये जो कमरी महीना है दुल्हज, उसके दूसरे हफ्ते में जो है ना ये अदा किया जाता है। और इस मौका पे फिर सारी दुनिया से जो लोग हैं वो मक्का मुकरमा में जो है ना इकट्ठे होते हैं और वहाँ फिर वो मैदान अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में एक हफ्ता गुजारते हैं और यूँ अपने उस हज को जो है वो मुकम्मल करते हैं। अब मनासिक हज के हवाले से ये है कि वो नमाज जिसको हम एहराम कहते हैं वो मर्द हज़रात सब पहनते हैं, दो सफ़ेद रंग की चादर में, पहले भी इनका जिक्र जो है वो हो चुका है। और ख़वातीन जो है ना वो वही नमाज जो है वो ज़ेबतन करती हैं। तो मुख्तलिफ समतों से आने वाले जो हाजी हैं वो अपने अपने मीकात के ऊपर ये एहराम जो है ना वो बांधते हैं। अब एहराम में जो लोग मलबूस होते हैं हाजी, तो उसको उतारने तक वो तलबी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है जी। तो बस इसका मैं इतना ही जिक्र करूँगा क्योंकि हमने इबादत के हवाले से ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई। इसी तरह उम्रा और हज में मैं ये फ़र्क बता देता हूँ कि उम्रा में अरफात, मुज़दलिफ़ा और मना वगैरह के जो मनासिक हैं वो अदा करने होते हैं और इसमें तवाफ़ काबा और सही के फ़राइज़ हैं। लेकिन उम्रा में जो है ना वो सिर्फ तवाफ़ काबा और सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है ना वो सही होती है। तो मक्का के जो लोग हैं वो मक्का से बाहर जाके अपने मिकात से एहराम या वो बांध के आते हैं और उसके बाद हलक यानी कि सर बनवा लिया जाता है, ठीक है जी। और उम्रा जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। ज़कात के हवाले से भी जो है ना वो बात हो चुकी है कि वो भी जो है ना वो साल में एक दफ़ा जो लोग साहिब निसाब हैं सिर्फ वही लोग जो है ना वो ज़कात को जो है ना वो अदा करेंगे। और इसके भी अहकाम और मसाइल जो है ना उनका जिक्र हम जो है ना वो कर चुके हैं। तो जब एक मुसलमान बालग हो जाता है तो ये सारी जो इबादत हैं उसके ऊपर जो है ना ये फ़र्ज हो जाती है, ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई टैक्स वगैरह है लेकिन वो तो जब अपने पैरों के ऊपर खड़ा होगा और कारोबार करेगा तो उस वक्त जो है ना वो फिर ज़कात भी देगा और फिर जो मामलात है माली जो मामलात हैं उनको जो है ना फिर वो पेश करें। अच्छा जी, अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपनी तालीम वो मुकम्मल कर लेता है या किसी कारोबार में वो लग जाता है
تو یہ میں نے ذکر کیا. لیکن اگر کچھ حالات ہیں کہ بچے یعنی کہ 17-18 سال کی عمر میں بھی اگر کسی کی شادی کرنا مقصود ہو یا کاروبار کرنا ہو تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی معاملات ہو سکتے ہیں, اور اس میں بھی جو اجازت ہے جیسے جیسے حالات ہوں گے تو اس کے مطابق ہی جو ہے نا وہ پھر کہنے کے معاملات جو ہے نا وہ ہوں گے. اس میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ بندش نہیں ہے. اچھا جی, پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, بالغ ہو جاتا ہے, یا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی شادی کرنی ہے, تو پھر مسلمان کی شادی جو ہے وہ مسلمان گھرانوں میں ہی جو ہے نا وہ کی جاتی ہے. لیکن ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. پھر وہی بات, اگر وہ اس کے علاوہ بھی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنا چاہے اسلام کے اندر اس کی بھی اجازت ہے, لیکن وہ حالات ریئر ہوں گے. عام حالات میں عام مسلمانوں کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, وہ حالات کو جو ہے نا وہ دیکھا جائے گا. لیکن جو مشرک لوگ ہیں, بت پرست ہیں یا منکر خدا ہیں, تو اس حوالے سے ان کے ساتھ شادی کرنے کی جو ہے وہ مانت ہے. ٹھیک, ہاں اس میں مسائل ہیں. اگر کوئی منکر ہے, بیوی جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ خاوند کو سوچنے کا موقع دے, نہیں ہوتا تو علیحدہ ہو جائے. کسی طرح خاوند ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ بیوی کو مہلت دے سوچنے کی. اگر وہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک, ورنہ پھر یہ ہے کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ علیحدگی ہو جائے. اس حوالے سے بہت سے مسائل ہیں, جو وہ مسائل جو ہیں وہ جس طرح کے مسائل ہوں گے اسی طرح کا ان کے اوپر جو ہے نا وہ حکم صادر ہوگا. تو آج کے لیے معمولات زندگی جو ہے اتنے ہی کافی ہے. اس حوالے سے آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کیجیے. ہاں بھائی, محمد احمد کو کوشچن ہے. محمد احمد, ظہیر الحق, کوئی کوشچن ہے بھائی؟ نو سر. اچھا نہیں ہے. نو سر. وعلیکم السلام جی, عثمان بولو. سمجھ آ گئی سر. اچھا ہاں بھائی, سر سمجھ آ گئی, آپ کی کوئی کوشچن نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. پروا بھائی آپ کی طرف سے کوئی کوشچن؟ نو سر, سمجھ آ گئی ہے. بھائی آپ کی جو کلاس ہے نا فروا, اس میں سنجیدگی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں میرے حال صرف اٹینڈنس لگانے کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ غائب ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کوئی ایکشن لینا چاہیے سر. بیٹا سر ایکشن چاہت کی یہ بات ہے ہے. کہ میری بات سنیں, ایکشن اس میں یہی ہوگا جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھیں گے نا, تو یہ بی ایس سسٹم ہی ایسا ہے, یہ خود بخود ہی جن کا سی جی بھی کم ہوگا یا اس طرح کے حالات ہوں گے تو خود بخود ہی وہ ایسا ایسا جڑتے جائیں گے. میں تو صرف ان جی کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور آمین اپنے آمین. والدین کی محنت جو ہے وہ ضائع نہ کریں. اگر کوشچن نہیں ہے ہاں تو پھر میں کافی ہے اتنا ہی. پروا کل کلاس ہے آپ کی؟ نہیں اب سر, کل کلاس تو کس نہیں ہے. دن اب آپ آپ کے کی؟ ساتھ کلاس ہے فرائیڈے کو. اب فرائیڈے کلاس کو آپ سر. فرائیڈے کو ہے؟ ٹھیک ہے جی سر. ٹھیک ہے میرا بیٹا, اوکے جی, تھینک یو. اپنی